اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود انور اور آپ سے جو وابستہ اور متعلقہ چیزیں ہیں ان کی برکات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ملبوسات جنہیں سرکار نے پہننے کا شرف حاصل کیا، یعنی جن چیزوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن انور سے مس ہونے کا شرف حاصل ہوا، صحابہ کرام ان چیزوں سے بھی برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسروانی تیلسان کا جبہ نکال کر دکھایا، یعنی باہر کے ملک سے کہیں سے آیا تھا، حضور نبی کریم کو تحفہ، سرکار نے اس کو پہنا تھا، انہوں نے وہ جبہ سنبھال کے رکھا تھا۔ وہ جبہ ہمیں دکھایا جس کے گریبان اور آستینوں پر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا، اور آپ فرمانے لگیں کہ یہ مبارک جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی وفات تک محفوظ رہا، یعنی جب تک حضرت عائشہ حیات رہی انہوں نے اس کو سنبھالا ہوا تھا۔ انہوں نے جب دنیا سے پردہ کیا تو یہ میں نے ان سے لے لیا تھا، اور وہ کہتی ہیں یہی وہ مبارک جبہ ہے جسے حضور پہنتے تھے، اور ہم اس کے وسیلے سے بیماروں کے لیے شفا طلب کرتے ہوئے اسے دھوتے تھے، یعنی اس جبے کو پانی میں بھگونا، اس کا پانی نچوڑ کے بیماروں کو دینا کہ آپ یہ پانی استعمال کریں۔ آقا کریم کے بطن انور سے، جسم اقدس سے مس ہوا یہ جبہ ہے، اس کا یہ پانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرمایا کرتا تھا۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کمبل استعمال فرماتے تھے، یعنی جو چادر لیا کرتے تھے اپنے اوپر، اس کے ساتھ بھی صحابہ کرام کا زیارت کرنے کے لیے جانا، یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو زیارت کرواتی تھی کہ یہ وہ جبہ مبارک ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ تو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے، امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں ان کو چادر عطا فرمانا، اور آقا کا ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرنا، جس سے ان کا جو مرض تھا، وہ جو فالج ان کو ہوا تھا پوری باڈی پر، وہ دور ہوا، اور سرکار نے اپنی چادر مبارک خواب میں ان کو بطور تحفہ عطا فرمائی، جو بعد میں جاگنے کے بعد بھی ان کے پاس موجود تھی۔ قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے یہ روایت آپ سب کے علم میں ہے۔ اسی طرح حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب والدہ مائدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، تو حضور نبی کریم نے انہیں اپنی ماں کی جگہ سمجھ کر، اپنی ماں کی جگہ رکھ کر خاص اہتمام کیا ان کی تجہیز کا، تدفین کا، تکفین کا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے حیات مبارک کے 8ویں سال سے لے کر شادی تک سارا وقت ان کے گھر میں گزارا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ، سرکار نے انہی کے گھر کے اندر اپنا وقت سارا گزارا تھا۔ تو جب وہ فوت ہوئی تو سرکار نے خصوصی اہتمام کیا، ان کی قبر کھودی گئی تو آقا ان کی قبر میں جا کر لیٹ گئے اپنے وجود انور کی برکت دینے کے لیے، اور ساتھ ہی آپ نے اپنا ایک کرتا عورتوں کو دیا، کہا یہ کرتا پہلے اس کو پہنا کے اوپر اس کے کفن پہنانا ہے اس کو۔ اب یہ آقا کریم خود انتظام اور اہتمام فرماتے تھے، یعنی امت کو احساس دلا رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ جو چیز مس ہو جائے وہ چیز باعث برکت ہوا کرتی ہے، اور اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نفع عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضور کی صاحبزادی حضرت زینب کا جب انتقال ہوا تب بھی سرکار نے اپنا کپڑا دیا تھا کفن کے لیے کہ پہلے یہ پہناؤ، اوپر سے کفن پہناؤ۔ اور آپ یہ بھی سنتے ہوں گے کہ بہت بڑا جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، جب وہ مر گیا تو اس کے مرنے سے پہلے اس نے بھی التجا کی تھی اپنے بیٹے سے کہہ کر کہ حضور سے کہو کہ اپنا قمیص مجھے دے دیں تاکہ میرے کفن کے نیچے آ جائے ہو، یعنی زندگی بھر شرارتیں کرتا رہا،
منافقتیں کرتا رہا، نقصان پہنچاتا رہا، مگر جب وقت موت آیا تو اسے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ کی بارگاہ سے اگر بخشش لینی ہے اور عذاب سے بچنا ہے تو آقا کریم کے جس میں اتھر سے مس کپڑے کو لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شاید مجھ پر بھی کرم فرما دے۔ اور حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ خاتون نے آقا کی بارگاہ میں چادر پیش کی، آپ نے وہ چادر زیب تن فرمائی اور آپ کو بڑی پسند آئی۔ ایک شخص نے عرض کی، حضور جب پہن کے آئے محفل کے اندر تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کتنی پیاری چادر لگ رہی ہے، یا مجھے عطا فرما دیں۔ صحابہ کرام کو بڑا برا لگا کہ سرکار کو ضرورت بھی تھی اور سرکار کو پسند بھی تھی، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ آقا سے کچھ مانگ لیا جائے تو حضور پھر انکار بھی نہیں کرتے ہیں، تو اس کو نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ مگر انہوں نے جب اس کو گھور کے دیکھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ بخدا میں نے صرف اس لیے مانگی ہے کہ تاکہ جب میں مر جاؤں تو یہ میرے کفن کی جگہ استعمال ہو جائے، اس کے میرا مقصد اس کی سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، بس یہی مقصد تھا میرا۔ اور جو اس نے تمنا کی تھی اس کی تمنا پوری ہوئی، اور وہی مبارک چادر ہی بعد میں اسے کفن کے طور پر نصیب ہوئی تھی۔ بہت سی ایسی روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن سفیان غزوہ تبوک میں شہید ہوئے، انہیں حضور کا مبارک قمیص عطا کیا گیا کفن کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب سرکار کے کزن یہ دنیا سے فوت ہوئے، ان کا نام تو آقا نے ان کو کفن دیا، اپنے مبارک قمیض عطا فرمایا، کہا ھذا سعید ادرکتہ سعادہ، یہ خوش بخت ہے، سعید ہے، خوش بخت ہے، اور اسے یہ چادر مزید خوش بختی عطا فرما دے گی۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نالین پاک جو سرکار کے جن جوتوں کو سرکار کے قدموں میں آنے کا شرف حاصل ہوا، ان نالین پاک سے شفا یابی اور ان نالین پاک سے برکات کا حصول، اس پر بھی طویل روایات موجود ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے۔ اس کے اوپر واقعات کا ذکر تو ہم کل کریں گے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں کہ نالین پاک کی برکات کے حوالے سے، اور ان میں سے ایک کتاب مکتبہ دیوبند کے معروف عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ نالین پاک کی برکات کے اوپر ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے کہ آقا کریم سے منسوب اشیاء کے ساتھ برکت کا پیدا ہو جانا، اور ان کے لیے امت کے لیے اس کے اندر شفا یابی کا ہو جانا، اور دنیا اور آخرت کی برکات کا ہو جانا، یہ کوئی عقیدہ آج کا نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ جی ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور کوئی نہیں رکھتا، یہ عقیدہ صحابہ کے دور سے چلا رہا ہے۔ اصل میں تو یہ کام صحابہ نے ہمیں کر کے دکھایا تھا، اور بعد میں امت کے اندر یہ چیز وراثتاً چلتی ہوئی آئی، اور ہر طبقہ اور ہر مکتبہ فکر کے علماء کرام نے اس بات کو قبول کیا اور اس کے اوپر اپنا عمل رکھا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو بھی اشیاء تھیں ان اشیاء کی نسبت کے ساتھ اپنے لیے برکات کو تلاش کیا اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی توجہات نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔